بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی اوپر جاتی ہے، یعنی کہ آسمان پر چڑھتی ہے۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو کہ باغا ہوا غلام ہے جب تک کہ وہ اپنے مولی کے پاس نہ آ جائے اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2 پر ایسی عورت ہے جس کا شوہر اسے ناراض ہو، اور نمبر 3 پر مست شرابی ہے جب تک کہ شراب کا اثر اس پر سے ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھا جاتا ہے کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے، والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جہنم یا جنت ہو سکتا ہے، کیونکہ جب وہ اس کے حق کو ادا کر دے گی تو جنت کو حاصل کر لے گی، اور جس کا اتنا بڑا حق ہو وہ بلا اس سے کیسے ناراض ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ پہلا روزے دار ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، یعنی کہ افطاری کے وقت مانگی ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2 پر وہ منصف بادشاہ ہے جو رعایا کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بادلوں کے اوپر لے جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، 4 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پہلا وہ شخص یعنی کہ حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے جو کہ حج کے لیے جاتا ہے جب تک کہ وہ واپس آئے۔ نمبر 2 پر مجاہد کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جب تک کہ وہ فارغ ہو جائے۔ نمبر 3 پر مریض کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ صحت مند نہ ہو جائے۔ نمبر 4 کسی مسلمان کا اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا، اس کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرنا۔ ان 4 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان تمام دعاؤں میں جلدی مقبول ہونے والی دعا یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ایک شخص نے کوئی بھی نیکی نہیں کی تھی، اس نے اپنے اہل و عیال سے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر میری راکھ کو آدھا خشکی میں اور آدھا سمندر میں ڈال دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے اس پر قابو پایا تو ضرور اتنا عذاب دے گا جتنا ساری دنیا میں کسی کو عذاب نہ دیا ہوگا۔ سو اس کے اہل خانہ نے ایسا ہی کیا، اس کے مرنے کے بعد اس کی راکھ کو سمندر اور خشکی میں پھیلا دیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا تو سمندر نے اس کی راکھ کو باہر نکال دیا، یعنی کہ اس کے ذرے ذرے کو اکٹھا کر دیا، اور خشکی کو حکم دیا جو بھی ذرے اس کے اندر تھے اس نے بھی وہ جمع کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے میں نے یہ معاملہ تجھ سے ڈرتے ہوئے کیا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے یہ بات بولی تھی۔ اس کے دل پر اللہ کا خوف غالب آ گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی ادا کو پسند فرمایا اور اسے بخش دیا۔ پیارے دوستو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کرو، دروازہ ہمیشہ کھٹکاتے رہو، کبھی نہ کبھی دروازہ تو کھلے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔